جہاں تک بات ہے نا سر پہ چڑھانے والی، سوچ کے ذرا سوچ کے، کئی ہوتے ہیں جن کو بڑا چڑھاتے ہو کچھ دنوں کے بعد منہ بنا کے بیٹھتے ہو، یہ یوں نکل پڑا، ہمیں تو پتہ نہیں تھا حضرت یہ یوں ہو جائے گا، میں کس نے کہا تھا اس کو تم سر پہ چڑھاؤ؟ من کون منکم مستنن فلیستن بمن قد مات فإن الحی لا یؤمن علیہ۔ پکا اعتماد ان پر ہے جو اس دنیا سے چلے گئے، پکا اعتماد ان پر ہے جو اس دنیا سے چلے گئے۔ یہاں جو زندہ ہیں نا حالات پھرتے ہیں، پھر اللہ کسی کو ثابت قدم رکھے تو اور بات ہے، ورنہ بڑے بڑے فیصلے دے کر پھر کہتے کس نے کہا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، ہمیں مروا رہے تھے تم، یہ مفتی صاحب، یہ شیخ الحدیث صاحب، یہ لیڈر صاحب، یہ لوڈر صاحب، یہ فلاں صاحب، سب دست کر کے رہے ہاں جی کافر ہیں، دائرہ اسلام سے خارج ہیں، واجب القتل ہیں، زندیق ہیں، یہ ہیں وہ ہیں، یہ میرے مفتی تھے بچے، جو اسکول سے آ رہے تھے، کالج سے آ رہے تھے، یونیورسٹی سے آ رہے تھے، ہاں دکان سے اٹھ کر آ رہے تھے، تمہارے فتوے پر تمہاری عزت، تمہارے چپے کپے کو دیکھ کر، تمہاری نمازوں کو، تمہارے داڑھی پگڑی کو دیکھ کر، تمہارے کہنے پہ یہ قربان ہو رہے تھے، آج تمہیں شرم نہیں آتی، کہتے ہو یہ شرم کرتے ہم نے کہا پھر ہی نہیں، ڈوب مرو اکابر کے نام پہ داغ بننے والے لالتی ہو۔ شرم تم کو نہیں آتی، آج کہتے ہو یہ شفا والے، یہ فلاں، یہ شیعوں کو کافر کہتے ہیں، یہ کوئی مفتی ہے؟ یہ کیوں کہیں گے؟ حق نواز سے لے کر مولانا حق نواز شہید سے لے کر مولانا فاروق عیسار قاسمی، اعظم طارق اور مجھ تک کسی کے اس فیصلے پر دستخط نہیں ہے، ظالموں دستخط تم نے کیے، فیصلے تم نے دیے، ہم نے دلائل سے یہ بات ثابت کی کہ ہمارے بزرگ کہتے ہیں صحیح کہتے ہیں، آج تمہیں شرم نہیں آتی کہتے ہو ہم نے کہا ہی نہیں، پھر شکوا کہ یہ بے ادب ہیں، بے ادب ہیں، تم اکابر کے نقش قدم پہ ہو، تم باادب ہو، ان کے لیے تم راز نہیں ہو، وہ ایسے ہی کیا کرتے تھے کفر اور اسلام کے فیصلے دے کر، اور اس کے بعد یوں بڑا سمجھتے ہو ہم نے دینی قوت کر لی، او جی ہم نے نا وہ بڑی امریکہ کے مقابلے میں قوت کر لی، بڑا امریکہ کو تم نے پریشان کیا ہوا، تم نے علماء کے وقار کو ختم کر دیا، علماء کے فیصلے کے وقار کو ختم کر دیا۔ اگر ہزاروں مفتی مل کر دارالعلوم دیوبند سے فتویٰ شائع کرتے ہیں، ہزاروں مفتی مل کر اور جامعہ اسلامیہ بنوری ٹاؤن سے فتویٰ شائع کرتے ہیں، اس کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے، تو پھر آئندہ کسی مفتی کے فتوے کی کیا حیثیت ہے؟ کیا دارالعلوم دیوبند نے فیصلہ نہیں چھاپا؟ کیا تم مولانا یوسف الجانی صاحب شہید رحمت اللہ علیہ کے ہاتھ نہیں چوما کرتے تھے؟ کیا مفتی ولی حسن صاحب چونکی رحمت اللہ علیہ کو تم مفتی اعظم پاکستان نہیں کہا کرتے تھے؟ کیا مفتی احمد الرحمان صاحب رحمت اللہ علیہ کو اکابر کی نشانی نہیں کہا کرتے تھے؟ کیا مولانا محمد منظور نعمانی رحمت اللہ علیہ کو آپ دیوبند کا وکیل نہیں کہا کرتے تھے؟ کیا ان سب نے یہ فیصلہ نہیں دیا تھا؟ کیا انہوں نے اپنے شاگردوں سے، دوستوں سے، متعلقین سے، تمام مریدین سے، منتسبین سے اس پر دستخط نہیں کروائے تھے؟ کیا تمہارے پروں نے، کیا تم پڑے ہو انہوں نے دستخط نہیں کیا تھے؟ ہمارے دستخط سے ہم نے فیصلہ کیا تھا، آج تمہیں شرم نہیں آتی ہمیں کہتے ہو؟ پھر اس پہ ناراض ہیں، اس پہ ناراض ہیں کیوں؟ یہ جی علماء کا گستاخ ہے، اس پہ ناراض ہو کہ یہ کسی مولوی کا گستاخ ہے، اور وہ جو اصحاب محمد کو ماں بہن بیٹی کی ننگی گالیاں دے اسے باپ بنا کے بٹھاتے ہو، وہاں تمہیں شرم نہیں آتی؟ کرنی باتیں ہیں، کرنی پڑتی ہیں، کہاں پہنچ گئے ہو؟ یہ علماء کے گستاخ ہیں، یہ علماء کے گستاخ ہیں۔
اور تم یہ جو کہتے ہو یہ فتویٰ غلط ہے، تم علماء کے گستاخ نہیں ہو جنہوں نے یہ فتویٰ دیا، جنہوں نے دستخط کیے، انہوں نے یہ فیصلہ سنایا، وہ مفاد پرست ہے، انہیں تمہارا اتنا علم بھی نہیں تھا، تم اتنی معلومات بھی نہیں تھی، وہ نشیب افراز نہیں سمجھتے تھے، انہیں سیاسی بصیرت تمہارے جتنی بھی نہیں تھی۔ مولانا حسین احمد مدنی جب مولانا عبدالشکور لکھنوی کے فیصلے پر فتوے پر دستخط کر رہے تھے، سید انور شاہ کاشمیری جب دستخط کر رہے تھے، تمام علماء دیوبند جب دستخط کر رہے تھے، انہیں تمہارے اتنی بصیرت بھی نہیں تھی۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، تم کافر کہہ کے بٹھاتے، جو مرضی حرام کو حرام کہہ کر کھاتے، میں تمہیں کچھ نہ کہتا، پخانے کو حلوہ کہہ کر کھاتے ہو، پیشاب کو زمزم کہہ کر پیتے ہو، کافر کو دیندار مسلمان اور تینوں دینی جماعت کہہ کر آگے لاتے ہو لوگوں کے سامنے، آخر بتائیے اگر اتنے بڑے فتوے کی کوئی حیثیت اس صدی میں، مجھے کوئی فتویٰ ایسا دکھاؤ جس پر اتنے علماء کے دستخط ہوں جتنے اس فیصلے پر تھے۔ چیلنج سے کہتا ہوں قادیانیوں کے متعلق بھی اتنا بڑا فیصلہ نہیں ہوا۔ اس فیصلے کے دستخط بھی، اس فیصلے کے دستخط بھی، جب زیادہ دستخطوں والا زیادہ علماء کا فیصلہ غلط ہے تو کم کا کیوں صحیح ہوگا؟ تمہیں یہ تو نظر آیا جی کہتا ہے کہ بزرگوں نے غلطی کی، یہ تمہیں نظر آیا؟ وہ تمہیں نظر نہیں آتا جو کہتا ہے ابو بکر صدیق کافر ہے، جو کہتا ہے عمر کافر ہے، جو کہتا ہے عثمان کافر ہے، اس نے کہہ دیا جی یہ سیاسی غلطی کی ہے، تو یہ تمہیں نظر آ گیا۔ وہ تمہیں نظر نہیں آتا جو بےایمان حقیقت فقہ حنفیہ میں بکواس کرتا ہے صفحہ 72 پر کہ ابو بکر عمر عثمان تینوں کی خلافت ہے کہ اس میں تناسب کی وہ غلام حسین نقوی تم اسے پاک بنا کر بٹھاتے ہو، ڈوبلی مقصد عثمان نہیں ٹوٹتا، تمہارے لیے زمین کیوں نہیں پڑتی، تم ڈوب کیوں نہیں مرتے؟